ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا، ایک شخص بڑی شہرت سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتا، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ تو بابا جی نوافل میں مشغول آئے، مجھے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریاں کی صلح کا تقسیم نہیں، ہلکا سا جملہ فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ مالک نے فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دی۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دی، اس کی فرمانبرداری میں آ ضرورت نہیں رہی بکریاں چلانے کی، ضرورت نہیں رہی بکریاں نہ میرے اوپر کپ بھیڑیا چراتا ہے۔ بزرگوں کی بات سن میرے اوپر کپ کپی تاری پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں گے کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا بابا جی کچھ کھلائیں گے کہ نہیں پیالہ۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے غار میں لکڑی کا پیالہ، چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی، غار میں بیٹھے تھے، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ رکھا تو شہد سے، بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے مجھے دیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضور یہ دودھ کہتے مجھے دیا دیتی ہے پہاڑوں سے، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ شہد تو شہد گائیں بھینس دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلا کرتا، یہ اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم نے ان سے پانی مانگا، موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے، موسیٰ کی نافرمان قوم پانی جاری کر دے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے، اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے، جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال کرتا ہے، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان ہے، کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں، کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، دعا نہ کرا تو مدینے والے میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر نبی کریم کی دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع، محبت، پھر فرمایا حضور کی بات علم، اس سے فرمایا مکاشفات کھلیں گے، اللہ رسول سے محبت، سارے مشاہدات، پھر فرمایا حضور کی غلامی، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اسی سے سارے مشاہدات کھلیں گے، درجہ ملے گا، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے۔ ہم نے تو داتا صاحب اپنی زبان پر دکھ بیان نہیں کیے، صوفیات شے جماعت رسول کے حوالے کر دی جو کہتی ہے ہر شے اللہ رسول کی زبان پر دکھ بیان نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے، ہر شے اللہ رسول کے مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، اسے تو پتہ ہی مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ داتا صاحب نے میری جماعت میں نا مزاج ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ اسے تو پتہ ہی ہے، ایک بزرگ کی بات لکھی داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے لکھی پڑھی ہے میں نے کتابوں میں ہے، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے کتابوں میں ہے، یہ بھی میں نے حاضر ایک بندہ موج لگ گئی، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، ہمارے پرانے بزرگ بیان کرتے ہیں، سنایا کرتے ہیں، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ آتی ہیں، ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے ہیں، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، حضرت شیخ نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ رہا تھا، اس نے 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، دلانے لگا داتا نے قرضے دلوا دیے،
ادھر آپ میں جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیا. بڑا سین تھا, بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. بڑا پریشان ہوا, اپنے اپنے میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر جڑ دیے بیان. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. ساری باتیں قابل بیان ہیں, کتابوں میں موجود ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ اس نے بیان کہ اپنے دنیا بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں. بس عنوان ہے لوگوں کے سامنے کھولنا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں دنیا داروں سے کہنا, دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے. سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا. اللہ والوں سے کہیں گے ساری زندگی بڑی مشکلات, دنیا داروں سے کہنا. کبھی اپنی ذات پر شیخ احمد نام کے بزرگ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ساری زندگی بڑی مشکلات آئی. بادشاہ تھا, اس پر کبھی اپنی ذات نے سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو قید میں ہے, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں بادشاہ تھا. اس لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں, اور مانے لگے ساری زندگی قید میں ہے, جرم لگ گیا ہے, اللہ رسول کو پتا ہے, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں ہے. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں. داتا صاحب کہتے ہیں مانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا, تو ایمان تو پختہ کر. اللہ رسول کو پتا ہے. وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا, داتا گانی بخش اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت یقین کامل تو پیدا کر. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا. بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا, وہ تو بے گناہ ہے. اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی. دادا صاحب فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا کہ جیل کا دروازہ ڈال دیا تھا, وہ تو بے گناہ ہے کہ اس درویش کو آزاد آدھی رات کو جاؤ, مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں جی سلام گارڈ کو نہیں بھیجا, پولیس والے کو نہیں بھیجا, جیل سے نہیں خود گیا, باندھے جا کے جیل کا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا. کہنے لگا بابا جاؤ, مجھے پتہ چل گیا بے گناہ لائق کو خدمت جی بتائیے گا. جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا, ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ہاتھ باندھے, ہاتھ چومے, کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں. کہنے لگا حضور میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا, وقت تجھے اٹھا کے میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا, میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی, ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کہنے لگا حضور کیا, فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں, وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے. کام ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی, جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے سے لے کے جا کھول جا کے دروازہ رسول سے لگا. وہ ضرورت رکھے کہ بندے سے لگانا تو اس سے لگا, ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی. داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے, ہم نے بندوں سے دل لگا لیا, دل اللہ رسول سے لگا. کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو. تیرے اندر کوئی نہیں. ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے, اختلاف شدت کا تھا. ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں, آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا, کوئی نہیں, بارش نہیں. سفیان آئے ادھر ان دنوں سمامہ بن اسال جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے, مسلمان ہو گئے, اختلاف ساری گندم اس قبیلے سے. ابو سفیان آئے لگا کی بارگاہ میں, آئے مانتے کوئی گندم نہیں بھاگ جا. مکے میں قحط پڑ گیا, بارش کوئی نہیں, دوسری گندم کوئی نہیں. ابو سفیان تڑپ کے درے رسول پہ آزما قبیلے کے سربراہ تھوڑے دن کے گزرے ہیں احد میں حضور کے دان ساری گندم اس قبیلے سے آتی. ماما کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ, تھوڑے دن گزرے کوئی میرے ابا کا کلیجہ نکال, ایک بارش کوئی نہیں, ابھی تھوڑے دن دوسری گندم کوئی نہیں. ابو سفیان تڑپ کے درے رسول پہ آزما جہاز کے ٹکڑے کی, ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دان شہید تڑپایا ہے. ابھی تھوڑے دن گزرے حضور نے شیر خدا فرماتے ہیں, ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے شہید ہو گئے. ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت نظر کی گردن کٹی. ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کی, ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو سنایا ہے, اللہ تڑپایا ہے, اٹھائے ہاتھ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیش ڈالے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ساری داڑھی لہو سے بھر گئی ہے, فرماتے ہیں کیا پڑا اللہ, اور میں نے کہا قومی مجھ سے برداشت ہوتا, دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. اٹھائے ہاتھ, یہ جانتے نہیں, یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیش ڈالے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی صورت حال اٹھائے, ابو سفیان دعا کیا دی, بے حال ہو گئے, قومی جانور پیاس سے مرنے لگے.
ابو سفیان میری قوم کو چھپتا ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے، اللہ نے ہدایت دے۔ ابو سفیان مدینے پہنچ کا گئے، معیار تھوڑے جب دن پہنچے پہلے نا تو ابو حضور کے سفیان ساتھ کی یہ اپنی رویہ، صاحبزادی حضرت ابو ام حبیبہ سفیان ام المومنین اب بے حال ہو گئے، بچے رسول اللہ کی زوجہ تھی، جانور ابو پیاس سے سفیان جب مرنے آئے، لگے، ابو حضرت ام سفیان حبیبہ کے پاس چھپتا ہی تھے، چھپاتا ان کے گھر کہنے لگا گئے، چارہ بیٹی کوئی سے نہیں، ملی، مصطفیٰ کے حضور پاس کا جانا ہی بستر پڑے بچھا گا۔ ہوا تھا۔ ابو حضرت سفیان ام مدینے حبیبہ پہنچ گئے، حضور کی زوجہ ام المومنین جب بستر پہنچے بچھا نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام کہنے المومنین لگی ابا جی ٹھہر جائیں، رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ بستر سمیٹ ابو سفیان جب آئے کہنے لگے بیٹی ام حبیبہ کے پاس ہی ان کے گھر گئے، بیٹی سے ملی، غربت چھپانے کے حضور کا لیے بستر بستر بچھا سمیٹ ہوا رہی ہو، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے، ابھی تیری ابو سوچ سفیان بیٹھنے لگے، تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں ٹھہر جائیں، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے، تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے، غربت چھپانے کے لیے نہیں سمیٹ رہی ہو کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے مسلمان سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں کا بستر ہے، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں، کفر ہی کفر وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے، نبی پاک نے سمیٹا کی بارگاہ تک کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں، وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے، جب میں نے بات کی ابو سفیان کہتے ہیں میرے وجود پر گریا تاری ہو، ابھی سوچ نہیں نا بدلی، میرے اوپر جو امید نہیں تاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا، وہ شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسی بڑی ٹھنڈی تھی، بھوک اور پیاس سے لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات بھیجی روتی ہیں تو میرے وجود پر گریا تاری ہو، میرے اوپر شفقت تاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا، کہتے ہیں میں دشمن تھا، آپ سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا مکے کے لوگ نظر بھوک اور پیاس سے کرنے لگے ہیں، محبوبہ بیٹیاں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکا منگوایا، چھاتیوں میں سماما کے نام فرمایا، پہلے تو انہیں گلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا، ابو سفیان تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو نے گلہ دینا ہے، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں شریکہ ہے، ساس بہو کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، دعا نہیں مانگتی، رکا منگوایا ہے، سماما کے نام کی زندگی نہیں مانگتے، اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو نے گلہ دینا ہے، حضور نے ہاتھ پھیرائے کہا ہے اللہ اٹھائے، اور بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ ہری کر دے، اے اللہ میرا شریکہ ہے، ساس بہو کے لیے بہو، ساس کے لیے تازنی دے دے، کہتے ہیں طلاق بنائی دے دے، لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے، حضور ہو رہے تھے، کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں، حضور نے ہاتھ اٹھائے، میں نے رونا شروع کر اللہ، کہتے واپس آیا تو وہ احساس بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے، ستایا ہے، کہتے میرے بچے کے لیے روتے، اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، وہ ہمارے میں نے رونا شروع کر دیا، کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں، یہ کیسا واقعہ، یہ کس قسم کا انداز ہے، جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے، میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہے، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی صدا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے، اور میں تو حضور نے میرے لیے یہ اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا، اور حضور نے اعلان معافی کیا، کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی تھی جو طے ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کا نظارہ ہو گیا میں اسے معاف کر، میں نے غور سے چہرہ دیکھا، میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی صدا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے، اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو، یہ اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا، ارے وہ شخص کو ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں تو سڑک پردے تھے جو اٹھ گئے،
पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया। उतर गई, मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई और मुझे अब्दुल्ला के यतीम बेटे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हुए। आपकी आंखों में रेत लग गई, पर वो तड़पता मेरा बेटा था। यहाँ तो लोग चीखो मरे हुए शख्स को मारते, पर जुल्म यहाँ तो सड़क पर इतनी करावट है, बचाने वाले गिर गया है कि खिलाफ लोगों का एक्सीडेंट हो गया। बटवे देख रहे हैं, ट्रेन की पटरी ऊपर औरतों के चीखो पुकार है, आहें तड़पना है, रोना है, औरतों के कानों से बालियां नोची, माँ का बाजू कटा है पर वो चीखती है जरा मेरे बेटे का पता करो। इकबाल बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता हो मेरा बेटा बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो, पर जुल्म है उसको जो काफिलों में सौदे करते हो। जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल लोग तैयार के बटवे देख रहे हैं, इखलाकी गिरी हुई और बस्ती का ये आलम कि आप उठाकर कब्रों पे सजदे करते हैं, औरतों की गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई, उनके कान तक कट गए, तड़पती है, रोती है। इस कौम का हाल सिस्कियां लेती है, जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जब मैं और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। तुम वो लोग हो जो कफनों पे सौदे करते हो, गरीब आदमी जो कब्रों में सौदे करते हो, दुखी रहता है। लोग कम ही लोग तजारतें करते हैं, वही लोग जानते हैं जो इस मंजर से गुजरते हैं। बस्ती का ये आलम के लोग कब्रों पे सजदे करते हैं, बेटे बेच के जहेज खरीदते हैं। सैयद आलम की बेटी रोज तड़पती है, रोती है, रोज सिस्कियां लेती है कि कहां से दरवाजा खुलेगा। जब मैं भी जब सुहागन कहां से लेने जाऊंगा, मेरा बाप भी इज्जत के साथ मेरा दिल करता करेगा। लंबी गरीब आदमी बेटी की शादी के बाद अल्लाह की नमाज दिल करता लंबी नमाज पढ़ाऊं, वो भी वही लोग जानते हैं जो इस मंजर से गुजरते हैं। हमारा इखलाकी मामला इस कदर ज्यादा तबाही का शिकार है, मेरे खो जाऊं। सैयद आलम जज्बात का ख्याल रखते, किसी बूढ़े की आए की आवाज आती है, तसव्वुरात का बीमार आदमी की इससे आए की आवाज आती है, मुजारा कहां से लेने जाओगे। क़यामत के लाल फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, मैं रब की नमाज, अल्लाह की नमाज, रब करीम के दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूं, मैं खुल के रब करीम का कुरान पढ़ूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के जायकों में खो जाऊं। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम ने बंदे को मखलूक को पैदा करने से पहले बीमार आदमी की जो तहरीर सबसे पहले लिखी थी ना, अल्लाह ने अपने पास जो जुमले सबसे पहले लिखे थे बंदे बनाने से भी पहले, की नमाज छोटी कर देता हूं, वो फिक्र ये थे कि इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी। रब करीम ने लिखा था बेशक मेरी रहमत ज्यादा है, मेरा गजब ज्यादा नहीं है। उसने लिखा था कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गजब पर गालिब है। आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम ने बंदे को मखलूक को पैदा करने से पहले जो तहरीर सबसे पहले लिखी थी ना, अल्लाह ने अपने पास जो जुमले सबसे पहले लिखे थे बंदे बनाने से भी पहले, वो फिक्र ये थे कि इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी। रब करीम ने लिखा था बेशक मेरी रहमत ज्यादा है, मेरा गजब ज्यादा नहीं है। उसने लिखा था कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गजब पर गालिब रहेगी।